12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم اطلاقی مہارت کے تحت فیچر نویسی پڑھیں گے۔ اطلاقی مہارت میں ہم نے سب سے پہلے انٹرویو مصاحبہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر تعارف نامہ پڑھیں اور روزہ نویسی بھی ہم نے پڑھے۔ آج فیچر نویسی پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اطلاقی مہارت میں یہ چیزیں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کے اندر یہ صلاحیتیں بروئے کار لائی جا سکیں۔ اس کی تمہید ہے، ہماری زندگی خبروں سے بھری پڑی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، ٹیلی ویژن پر ہم خبریں سنتے اور دیکھتے بھی ہیں، اخباروں میں خبریں پڑھنے کے بعد بھی تجسس ختم نہیں ہوتا۔ خبر جس واقعے پر مبنی ہو، پڑھنے والے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اخبارات قارئین کے اس تجسس کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد معلومات بہم پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ اخبارات ہمارے سماج میں عوامی بیداری، تعلیم و تربیت اور تفریح طبع کا عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ خبر میں ماجرا جوں کا توں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں خبر نگار کے میں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ واقعے کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا خبر کی ضرورت ہے۔ البتہ جو چیزیں خبر میں نہیں ہوتی، مثلاً دلچسپی، انوکھا پن، خبر کی باریکیاں اور طرح طرح کی تفصیلات، یہ تمام باتیں فیچر میں موجود ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، فیچر کا مطلب آسانی سمجھ جائیے کہ خبر نگار، نامہ نگار خبر کو جوں کا توں لکھتا ہے، لیکن فیچر نویس اس کی باریکیوں کا جائزہ لے کر اس کی باریکیوں کو اپنی تحریر کے ذریعے اجاگر کرتا ہے۔ فیچر نویسی کی حیت: بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیچر کہتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں فیچر کی تعریف حسب ذیل ہیں: اٹ از اے نان نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ اس سے مراد خبر کے پیچھے چھپی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ اخبار مغربی ملکوں کی پیداوار ہیں، اس لیے بھارت کی صحافت میں بھی وہاں کے کئی تصورات شامل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک فیچر بھی ہے جو اخبار پڑھنے والوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ خبر جس واقعے سے متعلق ہو، اس کی تفصیلات قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی مقصد سے فیچر لکھا جاتا ہے۔ فیچر کو نان نیوز آرٹیکل کہا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے۔ اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فیچر وقوع پذیر ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے۔ اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھی جانے والی تحریر ہے، اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے اور وہ پڑھنے والے کے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قارئین کی تسکین ضروری ہے۔ فیچر ایک منفرد قسم کی تحریر ہے جس کی مخصوص خوبیاں ہیں۔ فیچر کو اسلوب اور اس کی دلکشی قارئین کو باندھے رکھتی ہے۔ اس کی زبان سادہ، عام فہم اور اپنائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے۔ ظاہر ہے، زبان پر ایسی قدرت بڑی مشق و محنت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ فیچر کے مطالعے سے قارئین کو مسرت، تفریح اور معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ فیچر کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو چونکاتا ہے اور اس کا موضوع، اسلوب و مواد انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ اپنی بات کو مؤثر انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں اعداد و شمار، تصاویر، کارٹون، ترسیم و جدول کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ فیچر میں اپنے تجربات، اس موضوع سے متعلق معلومات بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ فیچر کی قسمیں: موضوع اور تحریر کے اعتبار سے فیچر کی اہم قسمیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خبر پر مبنی فیچر۔ نمبر 2، سوانحی فیچر۔ نمبر 3، انٹرویو پر مبنی فیچر۔ نمبر 4، تاریخی مقامات سے متعلق فیچر۔ تو عزیز طلباء، نمبر 1 پر خبر پر مبنی فیچر کا جائزہ لیتے ہیں۔ کسی خبر کے سیاق و سباق میں یہ فیچر لکھا جاتا ہے۔ اس میں خبر کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے
اخبار میں شائع ہونے والی خبر کی تمام معلومات اس فیچر میں نہیں ہوتی، البتہ اہم نکات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ لکھنے والے کے پاس اس موضوع پر تازہ معلومات موجود ہوتی ہے۔ اکثر شعبے کے ماہرین سے مل کر اور اس خبر کی گہرائی تک پہنچ کر فیچر لکھا جاتا ہے۔ قارئین کے لیے یہ نئی معلومات مسرت بخش ثابت ہوتی ہیں۔ فیچر کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں قومی، بین الاقوامی، شہری، دیہی، سماجی، تعلیمی، ثقافتی، صنعتی اور سیاسی ہر قسم کے موضوعات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آلودگی، اس موضوع کے تحت دہلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی، اس کے اسباب، انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات وغیرہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نقل و حمل کے ذرائع پر سرمایہ کاری، مویشی پالن میں کمی اور اس کے سماج پر اثرات جیسے موضوعات بھی ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دوسرے نمبر پر سوانح فیچر ہیں۔ سماج میں کارائے نمایاں انجام دینے والے افراد سے متعلق فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ کسی مخصوص اہمیت کا عامل، کوئی کام، کسی خاص شعبے میں غیر معمولی کامیابی کا حصول، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی گئی کوششیں یا کوئی کارنامہ فیچر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے انعام سے سرفراز کیے جانے پر، کسی کی سالگرہ پر، کسی مشہور شخصیت کے وفات پر، یا کسی ادارے کے جشن سیمی یا کسی خاص موقع پر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ شخصیات سے متعلق فیچر تیار کرتے وقت کئی مسائل کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ کسی شخص سے متعلق شائع ہونے والے مضامین، اس کے سوانح، آپ بیتی یا اس کے ساتھ کام کرنے والوں، اس کے دوستوں، رشتہ داروں سے لیے گئے انٹرویو وغیرہ کے ذریعے معلومات حاصل کر کے عمدہ فیچر تحریر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے فیچر ماہ و سال کی تفصیلات، اعداد و شمار اور تعارف تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس تحریر سے اس شخص کے طرز حیات، انفرادی خصوصیات، عادات و اطوار وغیرہ کے متعلق واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کی تحریروں کی ایک اہم خوبی ان میں پائے جانے والا جذبات کا اظہار ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 3، انٹرویو پر مبنی فیچر۔ مختلف شعبوں میں لوگ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے انٹرویو پر مبنی فیچر شائع کیے جاتے ہیں۔ ان میں افراد کی فرشناسی، ان کا منفرد زاویہ نظر، اس شعبے میں ان کی دریافت یا اختراع کے علاوہ ان کا کوئی ناقابل فراموش سفر، ان کی کامیابی یا تجربات و مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس فیچر میں عام لوگ جن چیزوں سے واقف ہیں اس سے الگ کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس سے انٹرویو لیا گیا ہے اس کے موقف کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے انٹرویو میں افراد کی غیر معمولی کامیابی یا کسی شعبے میں ان کے قابل ذکر کارکردگی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوہ پیما، محقق، مشہور ادیب یا شاعر، سیاستداں، ماہر تعلیم وغیرہ اہم شخصیات کے انٹرویو کی مدد سے یہ فیچر لکھے جاتے ہیں۔ چوتھا، تاریخی مقامات سے متعلق فیچر۔ مختلف شہروں اور قصبوں کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کہیں کھدائی کے دوران دفینے، کتبے، پرانے سکے، دستاویزات اور تامر پٹ وغیرہ نکل آتے ہیں اور ان سے کسی علاقے کے متعلق نئی حقائق سامنے آتے ہیں۔ کبھی ماہرین آثار قدیمہ کے بیانات سے نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان سب کی مدد سے کسی تاریخی مقام کے بارے میں فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ فیچر تحریر کرنے والا ان مقامات کی سیر کرتا ہے اور وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے سہارے فیچر لکھتا ہے۔ اس میں مشاہدات، تجربات، کسی تاریخ کے ماہر سے ہونے والی گفتگو یا تقریر سے معلوم ہونے والی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس قسم کے فیچر کے لیے تصاویر اور نقشوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً احمد نگر کا زمینی قلعہ، شنیوار واڑہ، بی بی کے مقبرے کی سنگ تراشی وغیرہ۔ عزیز طلبہ، انوکھے، پراسرار و حیرت انگیز موضوعات پر بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر کسی علاقے کے عجیب و غریب قدرتی مناظر، کوئی پراسرار واقعہ، کوئی کرشمہ وغیرہ اس قسم کے فیچر کا موضوع ہوتا ہے۔ اس قسم کے فیچر لکھتے ہوئے واقعات یا حالات کی تصدیق ضروری ہے۔ معلومات معتبر اور مصدقہ ہونی چاہیے۔ مثلاً سانگلی کے سیلاب کے پانی کی سطح کا 58 فٹ تک پہنچ جانا، ہمالیہ کے قدرتی مناظر، بڑے حادثے میں کسی بچے کا محفوظ رہ جانا، کسی کسان کا پانی ڈھو کر سینکڑوں درختوں کی آبیاری کرنا اور انہیں زندہ رکھنا وغیرہ واقعات اس قسم کے فیچر میں جگہ پاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد فیچر کے موضوعات کے ماخذ، یعنی فیچر کے موضوعات کیسے اخذ کیے جاتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔
صحافت کے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو طرح طرح کے افراد سے ملاقات کے مواقع ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے اپنے مشاہدات، تجربات، مختلف اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں، رسائل، کتابوں، ٹیلی ویژن کی خبروں وغیرہ سے فیچر کی موضوعات مل جاتے ہیں۔ اس قسم کے ذرائع درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خبریں۔ اخبار میں شائع ہونے والی خبریں مختلف رسائل کے خاص نمبر، کتابیں یا ٹی وی پر پیش کیے گئے واقعات دیکھ کر ذہن میں فیچر کا خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے، انٹرویو لینے اور ان پر غور و خوض کرنے سے ایک اچھے فیچر کے لیے بآسانی مواد حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ذاتی تجربات۔ صحافت کے شعبے میں خبروں کے حصول میں پیش آنے والے تجربات میں سے بعض تو فیچر کی تیاری میں کام آتے ہیں اور بقیہ شخصی تجربات کے ذخیرے کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بس اسٹینڈ پر پھیری والوں کی تنظیم کا قیام۔ اس قسم کی خبر پڑھ کر پھیری والوں کی تعداد، ان کے پیشے میں مشکلات، ان کی آمدنی، ان کے گزر بسر کے مسائل جیسے معاملات کا احاطہ کر کے فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اعداد و شمار اہم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 3، ملاقات، گفتگو۔ ایک صحافی کے لیے بہتر تحریری صلاحیت اور اس کے لیے زبان کا گہرا علم ضروری ہے۔ اسی طرح بات چیت کا ہنر بھی اس کے پیشے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اسے کبھی اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور کبھی کسان، مزدور، فنکار، کھلاڑی اور کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنی پڑ سکتی ہے۔ اسی گفتگو کے دوران ان افراد کی شخصیات کے انوکھے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً بدر میں اپنا کھیت فروخت کر کے چاولوں کی قسموں پر تحقیق کرنے والے شری کھوبرا گڑھے نے موقف نہ ہونے کے باوجود اس میدان میں اہم معلومات حاصل کر کے سماجی فلاح کا ایک اہم کام انجام دیا۔ اس قسم کے افراد یا ان کے خاندان والوں سے مل کر ان کی شخصیت کے کئی انوکھے پہلو معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ مشاہدات۔ صحافی کس راہ سے گزر رہا ہے، تب بھی اسے کسی نہ کسی خبر کی بھنک لگ جاتی ہے۔ اس صلاحیت کے بغیر اس شعبے میں کامیابی حاصل کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح فیچر لکھنے کے لیے مخصوص نظر اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے گرد و پیش واقع ہونے والی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر کے ان میں فیچر کا موضوع تلاش کر لینا ایک صحافی کی اہم خوبی ہے۔ تجربات سے واقعات کا پس منظر اور متعلقہ معلومات حاصل کر کے ان کے اثرات کا جائزہ لینے کی صلاحیت فیچر لکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہ سیام میں شائع ہونے والی خبر معمر ہونے کے باوجود قلی نے روزے رکھے۔ مزید تحقیقات کی جائے تو فیچر کے لیے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ کھیت میں بیل کی جگہ آدمی کا استعمال، چائے کی دکان پر چلا کر اپنے بچے کو چائے کی دکان چلا کر اپنے بچے کو کلیکٹر بنایا، تعمیری کام کے لیے بیکار موٹر سائیکل کا استعمال، اس قسم کی خبروں پر دلچسپ فیچر لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ موضوعات کی تلاش میں رہنا ضروری ہے۔ فیچر نویسی فیچر نویسی کے سلسلے میں احتیاط۔ صحافت کو اب تجارت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے قارئین کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اخباروں کے مالکان قارئین کے ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ قارئین کی تعداد پر اخبار کی فروخت منحصر ہوتی ہے، اس لیے قارئین کی ضروریات اور پسند کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، قارئین کی دلچسپی۔ صحافت میں قارئین کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ قاری یعنی پڑھنے والا۔ انہی کے ذریعے اخبار کا کاروبار چلتا ہے اور اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اخبارات میں مختلف تحریروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ اگر اخبار دیہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہو تو وہاں کے قارئین کی دلچسپی اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے مناسب موضوعات اور زبان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبر 2، وقت کی اہمیت۔ فیچر لکھتے وقت اس کی منصوبہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حسب حال ہو۔ بر وقت پیش کی جانے والی تحریریں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں۔ خبریں پرانی ہو جائیں تو ان پر لکھے گئے فیچر قارئین میں دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، انوکھا پن۔ فیچر محض خبروں کی تفصیل نہیں ہوا کرتا، خبر کے پس پردہ احساسات اور خیالات کو فیچر میں جگہ دینا ضروری ہے۔ ان کا انوکھا پن فیچر کی جان ہے۔ فیچر میں خبر ہی کو دہرایا جائے تو پڑھنے والوں کے لیے دلچسپ نہیں ہوتی، اس لیے اس خبر کے متعلق تجسس کو بیدار کرنا اور دلچسپی کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس خبر سے متعلق انوکھے پہلوؤں کا بیان ہی فیچر کو دلچسپ بناتا ہے۔ نمبر 4، قارئین کی دلچسپی۔ فیچر کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قارئین کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے فیچر کا موضوع
مرکزی خیال، ذیلی عنوانات، تجزیہ، تصاویر اور مختلف جدولوں کے ذریعے سلسلے میں غور و خوض کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تصاویر کہاں دستیاب ہوں گی اور مواد سے مطابق تصاویر کس طرح پیش کی جائیں، اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تصویر 1000 لفظوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اس قسم کے منصوبہ بندی سے فیچر لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آخر میں ہم دیکھیں گے فیچر کا طرز تحریر۔ نیوز آئٹم، خبر نگاری اور فیچر کے فرق کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ فیچر کی تشکیل بظاہر خبر ہی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کے انوکھے پن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فیچر کے ابتدائی حصے میں خبر کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور قارئین کے تجسس کو بیدار کرنے کے بعد درمیانی حصے میں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ آخر میں فیچر لکھنے کا مقصد اور توقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ فیچر کا مقصد اس موضوع پر سیر حاصل معلومات فراہم کرنا یا زندگی کے کسی اہم پہلو سے واقف کروانا نہیں ہے، اس لیے اس کی زبان آسان، عام فہم، ثقیل الفاظ اور مشکل تراکیب کے استعمال سے پرہیز ضروری ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، فیچر لکھنے والے کو چاہیے کہ عام فہم اور سادی زبان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، عام قاری بھی اس کے الفاظ کو سمجھ سکے۔ مختصر جملے تحریر کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فیچر لکھنے سے پہلے مطالعہ اور تیاری ضروری ہے۔ صحافت کی ترقی کے سبب مختلف علاقوں میں اخبارات اور رسائل کثیر تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ رسالے کی جمع رسائل ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے شعبے کو ترقی کی شاہراہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ بریکنگ نیوز کے زمانے میں خبریں بہت جلد لوگوں تک پہنچ جاتی تھیں، لیکن ان خبروں کے متعلق ان کے تجسس کی تسکین کے لیے فیچر کی ضرورت محسوس کی گئی اور کی جاتی رہے گی۔ اس لیے فیچر کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور فیچر لکھنے والوں کے لیے صحافت کے شعبے میں بہتر روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ 12ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سبق سے اطلاقی مہارت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نوجوان نسل کو شعبہ صحافت میں اخبارات کی دنیا میں بھی روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بھی اپنی زبان پر مہارت رکھیں اور آسان اور فہم زبان کو استعمال کر کے تحریر کی صلاحیتوں کو فروغ دیں، تو مستقبل میں درخشاں روزگار کے مواقع صحافتی شعبے میں آج بھی آپ کے لیے موجود ہیں۔